اللہ نور السماوات والارض۔ سوچئے ایک ایسی دنیا جسے ہم نے اب تک صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا، ایک ایسی ریئل لائف ایلیوژن جہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری کائنات بدل جائے، جہاں آپ ایک کلک نہیں صرف ایک نظر سے ڈیجیٹل جہاں کو کنٹرول کر سکیں۔ اور اب ایپل ویژن پرو نے خیال کو حقیقت اور حقیقت کو ایک نئی دنیا بنا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی ہے یا پھر ایسی ڈیوائس جو آپ کی ریالٹی کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر سکتی ہے؟ کیا یہ دجال کا اگلا قدم ہو سکتا ہے، وہی جس کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے وارن کیا گیا تھا؟ کیا ہم اپنے ہی گھروں میں اپنی ہی مرضی سے دجال کے سب سے بڑے دھوکے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں، بنا یہ سمجھے کہ حقیقت کتنی آسانی سے مینیپولیٹ ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایپل ویژن پرو کے پردے کے پیچھے جھانکیں گے، اس کی سائنس، اس کی طاقت اور اس فتنے کے سائے کو سمجھیں گے۔ کیا یہ ایک بریک تھرو ہے یا ہمارے ایمان اور ادراک کا اگلا امتحان؟ میں ہوں سجاد تاج سپرا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی نئی ڈیجیٹل دنیا کا اصلی امتحان ہو۔ تو کیا یہ صرف ایک گیجٹ ہے؟ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اور سوچ بدلنے والی ویڈیوز آپ مس نہ کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ گہری باتوں میں جانے سے پہلے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ایپل ویژن پرو آخر ہے کیا اور یہ اتنا انقلابی کیوں ہے۔ یہ صرف ایک وی آر ہیڈ سیٹ نہیں ہے، ایپل اسے اسپیشل کمپیوٹر کہتا ہے، ایک ایسی ڈیوائس جو ڈیجیٹل دنیا کو آپ کی اصلی دنیا کے ساتھ اس طرح ملاتی ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ تصور کریں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ہوا میں ایک سنیما سائز کی اسکرین کھل جاتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اسے کنٹرول کرتے ہیں، ای میلز چیک کرتے ہیں اور 3D موویز دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس کی زبردست ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کے اندر 2 بہترین کسٹم مائکرو اولڈ سکرینز ہیں جن میں کل ملا کر 23 ملین پکسلز ہیں۔ یہ آپ کی ہر آنکھ کے لیے 4K ٹی وی سے بھی زیادہ ریزولوشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر اتنی صاف اور اصلی لگتی ہے کہ آپ کا دماغ دھوکا کھا جاتا ہے۔ یہ سکرینز 90 سے 120 ہرٹز تک کے ریفریش ریٹ پر کام کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز بالکل ریئل ٹائم اور سموتھ نظر آتی ہے۔ اس ڈیوائس کا دماغ اس کی 2 چپس ہیں، M2 اور R1۔ M2 چپ ایک سپر فاسٹ پروسیسر ہے جس میں 8 کور CPU اور 10 کور GPU ہے۔ یہ اسے اتنی پاور دیتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل گرافکس بھی آسانی سے چلا سکتا ہے۔ لیکن اصل جادو R1 چپ کرتی ہے۔ یہ چپ ویژن پرو کے 12 کیمراز، 6 مائکرو فونز اور درجنوں سینسرز سے آنے والے ڈیٹا کو پروسیس کر کے صرف 12 ملی سیکنڈز کی لیٹنسی میں آپ کی آنکھوں تک تصویر پہنچاتی ہے۔ یہ آپ کی پلک جھپکنے سے 8 گنا تیز ہے۔ اس کی وجہ سے جب آپ اسے پہن کر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی لیگ یا ڈیلے محسوس نہیں ہوتا اور ورچوئل دنیا اصلی کا حصہ لگتی ہے۔ سب سے حیران کن چیز اس کا کنٹرول سسٹم ہے۔ اس کے لیے کوئی کنٹرولر، کی بورڈ یا ماؤس نہیں چاہیے۔ آپ صرف اپنی آنکھوں سے کسی آئیکن کو دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہیں تو وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کی حرکت کو ٹریک کرنے کے لیے 4 ہائی ٹیک آئی ٹریکنگ کیمراز کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ یہ آپ کے خیالوں کو پڑھنے جیسا لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ رکیے، سوچیے اگر یہ ٹیکنالوجی اگلے 5 سال میں اور 10 گنا پاورفل ہو جائے، جب آپ کی آنکھیں اور دماغ سیدھا ڈیجیٹل دنیا سے جڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ ٹیکنالوجی امیزنگ ہے، بہترین ہے، انقلابی ہے۔ لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہمیں کس چیز سے وارن کیا گیا تھا اور کیسے آج کی یہ ٹیکنالوجی اس وارننگ کو نیا، خطرناک مطلب دے رہی ہے۔ کیونکہ جب ریالٹی اور ایلیوژن میں فرق ہی نہ رہے تو فتنہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ اگر آپ یہاں تک دیکھ چکے ہیں، کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، ریالٹی ٹیسٹ، تاکہ مجھے پتا چلے کون سیریس سوچ رہا ہے۔ اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک ایسا پہلو جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ حقیقت اور دھوکے کے درمیان کی لکیر کو مٹا دے تو کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ ویژن پرو آپ کی آپٹک آئی ڈی یعنی آپ کی آنکھ کی پتلی آئرس کو بائیومیٹرک اوتھینٹیکیشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے 12 کیمراز اور درجنوں سینسرز ہر وقت آپ کے ماحول، آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز اور آپ کی نظر کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ایپل کہتا ہے کہ یہ ڈیٹا محفوظ ہے، لیکن ایک ایسی دنیا میں جہاں ڈیٹا ہی سب سے بڑی کرنسی ہے، یہ سوال اٹھانا لازمی ہے، اس ڈیٹا کا غلط استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اسلام میں بھی کسی کی نجی زندگی میں جھانکنا یا بغیر اجازت معلومات لینا سخت منع ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو بڑے پیمانے پر نگرانی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جب آپ کو آپ کی مرضی کی ایک پرفیکٹ ورچوئل دنیا مل جائے جہاں سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہو،
تو असली दुनिया के रिश्ते शायद फीके लगने लगे। इस्लाम में कम्युनिटी, रिश्तेदारी और समाजी ताल्लुकात पर बहुत जोर दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल हमें एक दूसरे से दूर कर सकता है। और फिर सबसे अहम फलसफियाना सवाल, हकीकत का मुबादिल। ये डिवाइस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये आपकी हकीकत को बदलने की सलाहियत रखती है। और यहीं पर इसका ताल्लुक उस अजीम फितने से जुड़ता है जिसके बारे में हमें अहदीस में बताया गया है, दज्जाल का फितना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब जाहिर होगा तो उसके साथ एक जन्नत और एक जहन्नम होगी, लेकिन उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत होगी। यह सबसे बड़ा धोखा होगा, एक अजीम इल्यूजन। वो लोगों को ऐसी चीजें दिखाएगा जो उनकी आंखों को धोखा देंगी और उनके ईमान का सख्त इम्तिहान लेगा। सोचिए, अगर आज की टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि रियलिटी और इल्यूजन में फर्क मिटा सकती है, तो जब दज्जाल का फितना आएगा तब क्या होगा? क्या हम अपने ईमान को महफूज रख पाएंगे? क्या हम धोखे को पहचान पाएंगे? ये सिर्फ एक नजरिया नहीं है, ये एक हकीकत बन सकती है। 1400 साल पहले जो वार्निंग दी गई थी, आज की टेक्नोलॉजी उसको नया खतरनाक मतलब दे रही है। आइए अब देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी और दज्जाल के फितने में क्या गहरी सिमिलैरिटीज हैं और हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अब जरा सोचिए, विजन प्रो आपकी आंखों के सामने एक मुकम्मल दुनिया बना सकती है। ऐसी जगहें जो वजूद नहीं रखती, ऐसी चीजें जो असली नहीं हैं। ये हकीकत को बदलने की ताकत रखती है। दज्जाल का फितना भी यही होगा, हकीकत पर धोखे का गलबा। आज की टेक्नोलॉजी, खास तौर पर AR और VR, इंसानियत को इस धोखे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के आदी हो रहे हैं कि जो हमें दिखाया जा रहा है वही सच है। सोचिए, जब एक इंसान की बनाई हुई डिवाइस आपकी हकीकत को इस हद तक बदल सकती है, तो उस फितने का आलम क्या होगा जिसे अल्लाह ने इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान करार दिया है। लेकिन याद रखिए, यहाँ मकसद एप्पल को दज्जाल कहना नहीं है। टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल होती है। चाकू से आप फल भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। विजन प्रो भी एक औजार, टूल है, तालीम, साइंस और तिब में इनकलाब ला सकता है। ये फितना टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इंसानी कल्ब और ईमान का है। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल तो फिर हल क्या है? क्या हम टेक्नोलॉजी से दूर भागें? नहीं, इस्लाम हमें खौफजदा होना नहीं बल्कि आगाह और तैयार रहना सिखाता है। बस इन 4 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। 1. इल्म, आपकी पहली ढाल। अपने दीन का इल्म हासिल करें और टेक्नोलॉजी को समझें। जब आपके पास कुरान और सुन्नत का इल्म होगा, आप हक और बातिल में फर्क कर सकेंगे। 2. सूरा अल कहफ, आपकी हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरा अल कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसे अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, खास तौर पर जुमा के दिन। 3. असली रिश्ते, डिजिटल तन्हाई से बचाओ। अपने खानदान, दोस्तों और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारें। मस्जिदों को आबाद करें। असली इंसानी ताल्लुक आपको वर्चुअल धोखों से बचाए रखेगा। 4. टेक्नोलॉजी का नेक इस्तेमाल। इसे इल्म फैलाने, लोगों की मदद करने और दीन को समझने के लिए इस्तेमाल करें। दज्जाल का फितना आने वाला है, ये हकीकत है, लेकिन अल्लाह ने हमें उससे बचने का रास्ता भी दिखाया है। टेक्नोलॉजी आएगी और जाएगी, लेकिन जो चीज हमेशा रहेगी वो है आपका ईमान। इस मौजू पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और बताएं, आप विजन प्रो को इनकलाब समझते हैं या खतरा। अगर आपको टेक और ईमान के बारे में ऐसी सोच विकार वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ला ला